آج ہم سعادت حسین منٹو کی کہانی سرکنڈوں کے پیچھے پڑھیں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کون سا شہر تھا؟ اس کے متعلق جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو معلوم کرنے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ جگہ جو اس کہانی سے متعلق ہے پشاور کے مضافات میں تھی، سرحد کے قریب، اور جہاں وہ عورت رہتی تھی اس کا گھر جھونپڑا نما تھا، سرکنڈوں کے پیچھے۔ گھنی باڑ سی تھی جس کے پیچھے اس عورت کا مکان تھا، کچی مٹی کا بنا ہوا۔ چونکہ یہ باڑ سے کچھ فاصلے پر تھا اس لیے سرکنڈوں کے پیچھے چھپ سا گیا تھا کہ باہر کچی سڑک پر سے گزرنے والا کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سرکنڈے بالکل سوکھے ہوئے تھے، مگر وہ کچھ اس طرح زمین پر گڑے تھے کہ ایک دوبیس پردہ بن گئے تھے۔ معلوم نہیں اس عورت نے خود وہاں پیوست کیے تھے یا پہلے ہی سے موجود تھے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ وہ آہنی قسم کے پردہ پوش تھے۔ مکان کہہ لیجیے یا مٹی کا جھونپڑا، صرف چھوٹی چھوٹی 3 کوٹھڑیاں تھیں، مگر صاف ستھری، سامان مختصر تھا مگر اچھا۔ پچھلے کمرے میں ایک بہت بڑا نواڑی پلنگ تھا، اس کے ساتھ ایک تاکچہ تھا جس میں سرسوں کا تیل کا دیا رات بھی جلتا رہتا تھا، مگر یہ تاکچہ بھی صاف ستھرا رہتا تھا، وہ دیا بھی جس میں ہر روز نیا تیل اور بتی ڈالی جاتی تھی۔ ان میں آپ کو اس عورت کا نام بتا دوں جو اس مختصر سے مکان میں جو سرکنڈوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، ایک یتیم لڑکی تھی جس کو اس نے بچپن سے گود لے کر پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی ناجائز لڑکی تھی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خیال تھا وہ اس کی سگی بیٹی تھی۔ حقیقت جو کچھ بھی ہے، اس کے متعلق وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی پڑھنے کے بعد آپ خود بخود کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لیجئے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو اس عورت کا نام بتانا بھول گیا۔ بات دراصل میں یہ ہے کہ اس کا نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا نام آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے، گلشن یا کوئی اور۔ آخر نام میں کیا رکھا ہے، لیکن آپ کی سہولت کی خاطر میں اسے سردار کہوں گا۔ یہ سردار اور دھیڑ امر کی عورت تھی، کسی زمانے میں یقیناً خوبصورت ہوگی۔ اس کے سرخ و سفید گالوں پر گو کس قدر جھریاں پڑ گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ اپنی عمر سے کئی برس چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ مگر ہمیں اس کے گالوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بیٹی، معلوم نہیں وہ اس کی بیٹی تھی یا نہیں، شباب کا بڑا دلکش نمونہ تھی۔ اس کے خد و خال میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے وہ فاحشہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی ماں اس سے پیشہ کراتی تھی، وہ خوب دولت کما رہی تھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس لڑکی کو، جس کا نام پھر آپ کی سہولت کی خاطر نواب رکھے دیتا ہوں، اس پیشے سے نفرت نہیں تھی۔ اصل میں اس نے آبادی سے دور ایک ایسے مقام پر پرورش پائی تھی کہ اس کو صحیح ازدواجی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب سردار نے اس سے پہلا مرد بستر پر، اس نواڑی پلنگ پر متعارف کرایا تو غالباً اس نے یہ سمجھا کہ تمام لڑکیوں کی جوانی کا آغاز کچھ اسی طرح ہوتا ہے، چنانچہ وہ اسے اپنی کسبیانہ زندگی سے مانوس ہو گئی تھی، اور وہ مرد جو دور دور سے چل کر اس کے پاس آتے تھے اور اس کے ساتھ اس بڑے نواڑی پلنگ پر لیٹتے تھے، اس نے سمجھا تھا کہ یہی اس کی زندگی کا منبع ہے۔ یوں تو وہ ہر لحاظ سے ایک فاحشہ عورت تھی، ان معنوں میں جن میں ہماری شریف اور مطہر
عورتیں ایسی عورتوں کو دیکھتی ہیں، مگر سچ پوچھئے تو اس کو اس امر کا قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اس کے متعلق غور بھی کیسے کر سکتی تھی جب کہ اس کو اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کے جسم میں خلوص تھا۔ وہ ہر مرد کو جو اس کے پاس ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد طویل مسافت طے کر کے آتا تھا، اپنا آپ سپرد کر دیتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہر عورت کا یہی کام ہے، اور وہ اس مرد کی ہر آسائش، اس کے ہر آرام کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کا کوئی ننھی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو شہر کے لوگوں کی تکلفات کا علم نہیں تھا۔ وہ یہ قطعاً نہیں جانتی تھی کہ یہ مرد اس کے پاس موٹروں میں آتے ہیں، صبح سویرے اپنے دانت برش کے ساتھ صاف کرنے کے عادی ہیں، اور آنکھیں کھول کر سب سے پہلے بستر میں چائے کی ایک پیالی پیتے ہیں، پھر رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ مگر اس نے آہستہ آہستہ بڑے الڑ طریقے پر ان مردوں کی عادات سے کچھ واقفیت حاصل کر لی تھی۔ پر اسے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ سب مرد ایک طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی صبح سویرے اٹھ کر سگریٹ مانگتا تھا، کوئی چائے، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ کچھ ساری رات جاگتے رہتے اور صبح موٹر میں سوار ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ سردار بے فکر تھی۔ اس کو اپنی بیٹی پر یا پھر کچھ بھی وہ تھی پورا اعتماد تھا کہ وہ گاہکوں کو سنبھال سکتی ہے، اس لیے وہ افیم کی ایک گولی کھا کر گھاٹ پر سوئی رہتی تھی۔ کبھی کبھار جب اس کی ضرورت پڑتی، مثال کے طور پر جب کسی گاہک کی طبیعت زیادہ شراب پینے کے باعث ایک دم خراب ہو جائے، تو وہ غنودگی کے عالم میں اٹھ کر نواب کو ہدایت دے دیتی تھی کہ اس کو اچار کھلا دے، یا کوئی کوشش کرے کہ وہ نمک ملا کر گرم گرم پانی پلا کر قے کرا دے اور بعد میں تھپکیاں دے کر سلا دے۔ سردار اس معاملے میں بڑی محتاط تھی کہ جو ہی کوئی گاہک آتا، وہ اس سے نواب کی فیس پہلے ہی وصول کر کے اپنے نیفے میں محفوظ کر لیتی تھی، اور اپنے مخصوص انداز میں دعائیں دے کر کہ تم آرام سے جھولے جھولو، افیم کی ایک گولی ڈبیا میں سے نکال کر منہ میں ڈال کر سو جاتی۔ جو روپیہ آتا اس کی مالک سردار تھی، لیکن جو تحفے تحائف وصول ہوتے وہ نواب ہی کے پاس رہتے تھے، کیونکہ اس کے پاس آنے والے لوگ دولت مند ہوتے، اس لیے وہ بڑھیا سے بڑھیا کپڑا پہنتی اور قسم قسم کے پھل اور مٹھائیاں کھاتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ مٹی سے لپے پتے اس مکان میں جو صرف 3 چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں پر مشتمل تھا، وہ اپنی دانست کے مطابق بڑی دلچسپ اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک فوجی افسر نے اسے گراموفون اور بہت سے ریکارڈ لا دیے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ اس کو بجا بجا کر فلمی گانے سنتی اور ان کی نقل اتارنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے گلے میں کوئی رس نہیں تھا، مگر شاید وہ اس سے بے خبر تھی۔ سچ پوچھئے تو اس کو کسی بات کی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو اس بات کی خواہش تھی کہ وہ کسی چیز سے باخبر ہو۔ جس راستے پر وہ ڈال دی گئی تھی، اس کو اس نے قبول کر لیا تھا، بڑی بے خبری کے عالم میں۔ سرکنڈوں کے اس پار کی دنیا کیسی ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ ایک کچی سڑک ہے جس پر ہر دوسرے تیسرے دن ایک موٹر دھواں اڑاتی ہوئی آتی ہے اور رک جاتی ہے۔ ہارن بجتا ہے۔ اس کی ماں یا کوئی بھی وہ تھی کھٹیا پر سے اٹھتی ہے اور سرکنڈوں کے پاس جا کر موٹر والے سے کہتی ہے، موٹر ذرا دور کھڑی کر کے اندر آ جا، اور وہ اندر آ جاتا ہے اور نواڑی پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاں آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، یہی 5-6 ہوں گے، مگر یہ 5-6 مستقل گاہک تھے، اور سردار نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان کا باہم تصادم نہ ہو۔ بڑی ہوشیار عورت تھی۔ وہ ہر گاہک کے لیے خاص دن مقرر کر دیتی، اور ایسے سلیقے سے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت کے وقت اس کا بھی انتظام کرتی رہتی کہ نواب ماں نہ بن جائے۔
جن حالات میں نواب اپنی زندگی گزار رہی تھی اس میں اس کا ماں بن جانا یقینی تھا، مگر سردار 2-2.5 برس سے بڑی کامیابی کے ساتھ اس قدرتی خطرے سے نبٹ رہی تھی۔ سرکنڈوں کے پیچھے یہ سلسلہ 2-2.5 برس سے بڑے ہموار طریقے سے چل رہا تھا۔ پولیس والوں کو بالکل علم نہیں تھا، بس صرف وہی لوگ جانتے تھے جو وہاں آتے تھے، یا پھر سردار تھی اور اس کی بیٹی نواب، یہ کوئی بھی ہو وہ تھی۔ سرکنڈوں کے پیچھے ایک دن مٹی کے اس مکان میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ ایک بہت بڑی موٹر جو غالباً ڈوج تھی وہاں آ کے رکی۔ ہارن بجا، سردار باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات نہ کی، اجنبی نے بھی اس سے کچھ نہ کہا۔ موٹر دور کھڑی کر کے وہ اترا اور سیدھا اس کے گھر میں گھس گیا جیسے برسوں کا آنا جانے والا ہو۔ سردار بہت سٹپٹائی، لیکن دروازے کی دہلیز پر نواب نے اس اجنبی کا بڑی پیاری مسکراہٹ سے خیر مقدم کیا اور اسے اس کمرے میں لے گئی جس میں نواڑی پلنگ تھا۔ دونوں اس پر ساتھ ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ سردار آ گئی۔ ہوشیار عورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ اجنبی کسی دولت مند گھرانے کا آدمی ہے، خوش شکل ہے، صحت مند ہے۔ اس نے اندر کوٹھڑی میں داخل ہو کر سلام کیا اور پوچھا، آپ کو ادھر کا راستہ کس نے بتایا؟ اجنبی مسکرایا اور بڑے پیار سے نواب کے گوشت بھرے گالوں میں اپنی انگلی چبو کر کہا، اس نے۔ نواب تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی، ایک ادا کے ساتھ کہا، ہیں؟ میں تو کبھی تم سے ملی بھی نہیں۔ اجنبی کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اور زیادہ پھیل گئی۔ ہم تو کئی بار تم سے مل چکے ہیں۔ نواب نے پوچھا، کہاں؟ کب؟ حیرت کے عالم میں اس کا چھوٹا سا منہ کچھ اس طور پر واہ ہوا کہ اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافے کا موجب ہو گیا۔ اجنبی نے اس کا گدگدا ہاتھ پکڑ لیا اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ باتیں ابھی نہیں سمجھ سکتی، اپنی ماں سے پوچھو۔ نواب نے بڑے بھول پن کے ساتھ اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ شخص اس سے کب اور کہاں ملا تھا۔ سردار سارا معاملہ سمجھ گئی۔ وہ لوگ جو اس کے یہاں آتے ہیں ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ نواب کا ذکر کیا ہوگا اور سارا اتا پتا بتا دیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے نواب سے کہا، میں بتاؤں گی تمہیں، اور یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کھٹیا پر بیٹھ کر اس نے ڈبیا میں سے افیم کی گولی نکالی اور لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی کہ آدمی اچھا ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا۔ وثوق سے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن غالب یہی ہے کہ اجنبی جس کا نام ہیبت خان تھا اور ضلعی ہزارہ کا بہت بڑا رئیس تھا، نواب کے الڑ پن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت سردار سے کہا کہ آئندہ نواب کے پاس اور کوئی نہ آیا کرے۔ سردار ہوشیار عورت تھی۔ اس نے ہیبت خان سے کہا کہ خان صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اتنا روپیہ دے سکیں گے؟ ہیبت خان نے سردار کی بات کاٹ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی اور نواب کے قدموں میں پھینک دی۔ پھر اس نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی انگلی سے نکالی اور نواب کو پہنا کر تیزی سے سرکنڈوں کے اس پار چلا گیا۔ نواب نے نوٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بس دیر تک اپنی سجی ہوئی انگلی کو دیکھتی رہی جس پر کافی بڑے ہیرے سے رنگ رنگ کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ موٹر سٹارٹ ہوئی اور دھول اڑاتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ چونکی اور سرکنڈوں کے پاس آئی، مگر اب گرد و غبار کے سوا سڑک پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سردار نوٹوں کی گڈی اٹھا کر انہیں گن چکی تھی۔ ایک نوٹ اور ہوتا تو پورے 2000 تھے، مگر اس کو اس کا افسوس نہیں تھا۔ سارے نوٹ اس نے اپنے گھیرے دار شلوار کے نیفے میں بڑی صفائی سے
اڑ سے اور نواب کو چھوڑ کر اپنی کھٹیا کی طرف بڑھی اور ڈبیا میں سے افیم کی ایک بڑی گولی نکال کر اس نے منہ میں ڈالی اور بڑے اطمینان سے لیٹ گئی اور دیر تک سوتی رہی۔ نواب بہت خوش تھی، بار بار اپنی اس انگلی کو دیکھتی تھی جس میں ہیرے کی انگوٹھی پڑی تھی۔ 3 4 روز گزر گئے۔ اس دوران میں اس کا ایک پرانا گاہک آیا جس نے سردار نے کہہ دیا کہ پولیس کا خطرہ ہے، اس لیے اس نے یہ دھندا بند کر دیا ہے۔ یہ گاہک جو خاصا دولت مند تھا بے نیل و مرام واپس چلا گیا۔ سردار کو ہیبت خان نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے افیم کھا کر پینگ کے عالم میں سوچا تھا کہ اگر آمدن اتنی ہی رہی جتنی کہ پہلے تھی اور آدمی صرف ایک ہو تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باقیوں کو آہستہ آہستہ یہ کہہ کر ترخا دے گی کہ پولیس والے اس کے پیچھے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ اس کی عزت خطرے میں پڑے۔ ہیبت خان ایک ہفتے کے بعد نمودار ہوا۔ اس دوران میں سردار 2 گاہکوں کو منع کر چکی تھی، وہ اب ادھر کا رخ نہ کرے۔ وہ اسی شان سے آیا جس شان سے پہلے روز آیا تھا۔ آتے ہی اس نے نواب کو اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچ لیا۔ سردار نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ نواب اسے، بلکہ یوں کہیے کہ ہیبت خان اسے اس کی کوٹھڑی میں لے گیا جہاں نواڑی پلنگ تھا۔ اب کہ سردار اندر نہ آئی اور اپنی کھٹیا پر افیم کی گولی کھا کر اونگتی رہی۔ ہیبت خان بہت محظوظ ہوا۔ اس کو نواب کا الڑ پن اور بھی زیادہ پسند آیا۔ وہ پیشہ ور رنڈیوں کے چلتروں سے قطعاً ناواقف تھی۔ اس میں وہ گھریلو پن بھی نہیں تھا جو عام گھریلو عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو خود اس کی اپنی تھی، دوسروں سے بالکل مختلف۔ وہ بستر میں اس کے ساتھ اس طرح لیٹتی تھی جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹتا ہے، اس کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ناک کی نتنیوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، اس کے بال نوچتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سو جاتا ہے۔ ہیبت خان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس کے لیے عورت کی یہ قسم بالکل نرالی، دلچسپ اور فرحت بخش تھی۔ وہ اب ہفتے میں دوبارہ آنے لگا تھا۔ نواب اس کے لیے بے پناہ کشش بن گئی تھی۔ سردار خوش تھی کہ اس کے نیفے میں اڑسنے کے لیے کافی نوٹ مل جاتے ہیں، لیکن نواب اپنے الڑ پن کے باوجود بعض اوقات سوچتی تھی کہ ہیبت خان ڈرا ڈرا سا کیوں رہتا ہے۔ اگر کچی سڑک پر سے سرکنڈوں کے اس پار کوئی لاری یا موٹر گزرتی ہے تو وہ کیوں سہم جاتا ہے، کیوں اس سے الگ ہو کر باہر جاتا ہے اور چھپ چھپ کر دیکھتا ہے کہ کون تھا۔ ایک رات 12 بجے کے قریب سڑک پر سے کوئی لاری گزری۔ ہیبت خان اور نواب دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے سو رہے تھے کہ ایک دم ہیبت خان بڑے زور سے کانپا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نواب کی نیند بڑی ہلکی تھی اور وہ کانپا تو وہ سر سے پیر تک یوں لرزی جیسے اس کے اندر زلزلہ آ گیا ہے۔ چیخ کر اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہیبت خان اس قدر سنبھل چکا تھا کہ اس نے خود کو اور زیادہ سنبھال کر اس سے کہا، کوئی بات نہیں، میں شاید خواب میں ڈر گیا تھا۔ لاری کی آواز دور سے رات کی خاموشی میں ابھی تک آ رہی تھی۔ نواب نے اس سے کہا، نہیں خان، کوئی اور بات ہے۔ جب بھی کوئی موٹر یا لاری سڑک پر سے گزرتی ہے تمہاری یہی حالت ہوتی ہے۔ ہیبت خان کی شاید یہ دکھتی رگ تھی جس پر نواب نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا مردانہ وقار قائم رکھنے کے لیے بڑی تیز لہجے میں کہا، بکتی ہو تم، موٹروں اور لاریوں سے ڈرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نواب کے دل بہت نازک تھا۔ ہیبت خان کے تیز لہجے سے اس کی ٹھیس لگی اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ ہیبت خان نے جب اس کو چپ کرایا تو وہ اپنی زندگی کے ایک لطیف ترین خط سے آشنا ہوئی کہ اس کا جسم نواب جسم سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ ہیبت خان اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا، اس کا جسم گٹھا ہوا تھا، خوبصورت تھا۔ اس کی باہوں میں نواب نے پہلی بار بڑی پیاری حرارت محسوس کی تھی۔
اس کو جسمانی لذت کی الف بے اسی نے سکھائی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ یوں کہیے کہ وہ شے جو محبت ہوتی ہے، اس کی معافی اب اس پر اشکار ہو رہی تھی۔ وہ اگر ایک ہفتہ غائب رہتا تو نواب گراموفون پر درد بھرے گیتوں کا ریکارڈ لگا کر خود ان کے ساتھ گاتی اور آہیں بھرتی تھی۔ مگر اس کو اس بات کی بڑی الجھن تھی کہ ہیبت خان موٹروں اور لاریوں کی آمد و رفت سے کیوں گھبراتا ہے۔ مہینوں گزر گئے، نواب کی سپردگی اور اس کے التفات میں اضافہ ہوتا گیا، مگر وہ ادھر اس کی الجھن بڑھتی گئی کہ اب ہیبت خان چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے اور افراتفری کی عالم میں واپس چلا جاتا تھا۔ نواب محسوس کر سکتی تھی کہ یہ سب کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، ورنہ ہیبت خان کا جی چاہتا کہ وہ زیادہ دیر ٹھہرے۔ اس نے کئی مرتبہ اس سے اس بارے میں پوچھا، مگر وہ گول کر گیا۔ ایک دن صبح سویرے اس کی ڈوج سرکنڈوں کے پار رکی۔ نواب سو رہی تھی، ہارن بجا تو چون کر اٹھی، آنکھ ملتی ملتی باہر آئی اور اس وقت ہیبت خان اپنی موٹر دور کھڑی کر کے مکان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نواب دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور اسے اٹھا کر اندر اس کمرے میں لے گیا جہاں نواڑ کا پلنگ تھا۔ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پیار محبت کی باتیں۔ معلوم نہیں نواب کے دل میں کیا آیا کہ اس نے اپنی زندگی کی پہلی فرمائش کی، خان مجھے سونے کے کڑے لا دو۔ ہیبت خان نے اس کی موٹی موٹی گوشت بھری سرخ و سفید کلائیوں کو کئی مرتبہ چوما اور کہا، کل ہی آ جائیں گے، تمہارے لیے تو میری جان حاضر ہے۔ نواب نے ایک ادا کے ساتھ مگر اپنے مخصوص الڑ انداز میں کہا، خان جانے دیجئے، جان تو مجھے ہی دینی پڑے گی۔ ہیبت خان یہ سن کر کئی بار اس کے صدقے ہوا اور بڑا پرلطیف وقت گزار کر چلا گیا۔ وعدہ کر گیا کہ وہ دوسرے دن آئے گا اور سونے کے کڑے اس کے نرم نرم ہاتھوں میں خود پہنائے گا۔ نواب خوش تھی۔ اس رات وہ دیر تک مسرت بھرے ریکارڈ بجا بجا کر اس کی چھوٹی کوٹری میں ناچتی رہی جس میں نواڑی پلنگ تھا۔ سردار بھی خوش تھی کہ اس رات اس نے پھر اپنی ڈبیا سے افیم کی ایک بڑی گولی نکالی اور اسے نگل کر سو گئی۔ دوسرے دن نواب اور زیادہ خوش تھی کہ سونے کے کڑے آنے والے ہیں اور ہیبت خان خود اس کو پہنانے والا ہے۔ وہ سارا دن منتظر رہی پر وہ نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید موٹر خراب ہو گئی ہو، شاید رات ہی کو آ جائے، مگر وہ ساری رات جاگتی رہی اور ہیبت خان نہ آیا۔ اس کے دل کو جو بہت نازک تھا بڑی ٹھیس پہنچی۔ اس نے اپنی ماں کو یا جو کچھ بھی وہ تھی بار بار کہا، دیکھو خان نہیں آیا، وعدہ کر کے پھر گیا ہے۔ لیکن پھر وہ سوچتی اور کہتی، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو گیا ہو، اور وہ سہم سی جاتی۔ کئی بار اس کے دماغ میں آتی تھی موٹر کا حادثہ، اچانک بیماری، کسی ڈاکو کا حملہ، لیکن بار بار اس کو لاریوں اور موٹروں کی آوازوں کا خیال آتا تھا جن کو سن کر ہیبت خان ہمیشہ بوکھلا جاتا تھا۔ وہ اس کے متعلق پہروں سوچتی تھی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اس دوران میں اس کا کوئی پرانا گاہک بھی نہ آیا، اس لیے کہ سردار ان سب کو منع کر چکی تھی۔ 3-4 لاریاں اور 2 موٹریں البتہ اس کچی سڑک پر سے دھول اڑاتی گزر گئیں۔ نواب کا ہر بار یہی جی چاہا کہ دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے جائے اور ان کو آگ لگا دے، اور ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چیزیں ہیں جو ہیبت خان کے یہاں آنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں، مگر پھر سوچتی کہ موٹریں اور لاریاں رکاوٹ کا کیا باعث ہو سکتی ہیں، اور اپنی کم عقلی پر ہنستی۔ لیکن یہ بات اس کی فہم سے بالا تر تھی کہ ہیبت خان جیسا تندو مند مرد اس کی آواز سن کر سہم کیوں جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اس کے دماغ کی پیدا کی ہوئی کوئی دلیل جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ جب ایسا ہوتا تو بے حد رنجیدہ اور مخمول ہو جاتی اور گراموفون پر دردلیلے ریکارڈ لگا کر سننا شروع کر دیتی اور اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی۔ ایک ہفتے کے بعد دوپہر کو جب نواب اور سردار
کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھیں اور کچھ دیر آرام کرنے کی سوچ رہی تھیں کہ اچانک باہر سڑک پر سے موٹر کی ہارن کی آواز سنائی دی۔ دونوں یہ آواز سن کر چونکی، کیونکہ یہ ہیبت خان کی ڈوج کی ہارن کی آواز نہیں تھی۔ سردار باہر لپکی کہ دیکھے کون ہے، پرانا آدمی ہو تو اسے ٹرخا دے۔ مگر جب وہ سرکنڈوں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک نئی موٹر میں ہیبت خان بیٹھا ہے۔ پچھلی نشست پر ایک خوش پوش اور خوبصورت عورت ہے۔ ہیبت خان نے موٹر کچھ دور کھڑی کی اور باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست وہ عورت، دونوں ان کے مکان کی طرف بڑھے اور سردار نے سوچا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ عورت کے لیے تو ہیبت خان اتنی دور سے چل کر یہاں آتا ہے، اور پھر یہ عورت جو اتنی خوبصورت ہے، جوان ہے، قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہیبت خان اس خوبصورت عورت کے ساتھ جس نے بیش قیمت زیور پہنے ہوئے تھے مکان داخل ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی اور اس کی طرف ان دونوں میں سے کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو ہیبت خان، نواب اور وہ عورت تینوں فوراً ہی پلنگ پر بیٹھے تھے اور خاموشی تاری تھی، عجیب قسم کی خاموشی۔ زیوروں سے لدی پھدی عورت البتہ کس قدر مضطرب نظر آتی تھی کہ اس کی ایک ٹانگ بڑے زور سے ہل رہی تھی۔ سردار دہلیز کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جب ہیبت خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سلام کیا۔ ہیبت خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سخت بوکھلایا ہوا تھا۔ اس عورت کی ٹانگ ہلنا بند ہوئی اور وہ سردار سے مخاطب ہوا، ہم آئے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ سردار نے سرتاپا مہمان نواز بن کر کہا، جو تم کہو ابھی تیار ہو جائے گا۔ اس عورت نے، جس کے خد و خال سے صاف مترشح تھا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے، سردار سے کہا، تم چلو، تم باورچی خانے میں چولہا سلگاؤ، بڑی دیگچی ہے گھر میں ہے۔ سردار نے اپنا وزنی سا سر ہلایا، تو جاؤ اس کو دھو کر صاف کرو، میں ابھی آئی۔ وہ عورت پلنگ پر سے اٹھی اور گرامو فون کو دیکھنے لگی۔ سردار نے معذرت بھرے لہجے میں اس سے کہا کہ گوشت وغیرہ تو یہاں نہیں ملے گا۔ اس عورت نے ایک ریکارڈ پر سوئی رکھی، مل جائے گا، تم سے جو کہا ہے وہ کرو اور دیکھو آگ کافی ہو۔ سردار یہ احکام لے کر چلی گئی۔ اب وہ خوش پوش عورت مسکرا کر نواب سے مخاطب ہوئی، نواب، ہم تمہارے لیے سونے کے کڑے لے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا وینٹی بیگ کھولا اور اس میں سے باریک سرخ کاغذ میں لپٹے ہوئے کڑے نکالے جو کافی وزنی اور خوبصورت تھے۔ نواب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے خاموش ہیبت خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کڑوں کو ایک نظر دیکھا اور اس سے بڑی نرم و نازک مگر سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، خان، یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ اس عورت کی طرف تھا۔ وہ عورت کڑوں سے کھیلتے ہوئے بولی، میں کون ہوں؟ میں ہیبت خان کی بہن ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ہیبت خان کی طرف دیکھا جو اس کے اس جواب پر سکڑ سا گیا تھا۔ پھر وہ نواب سے مخاطب ہوئی، میرا نام ہلاکت ہے۔ نواب کچھ نہ سمجھی، مگر وہ اس عورت کی آنکھوں سے خوف کھا رہی تھی جو یقیناً خوبصورت تھی، مگر بڑی خوفناک طور پر کھلی، اس میں سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس سمٹی ہوئی سہمی ہوئی نواب کی کلائیاں پکڑیں اور اس میں کڑے ڈالنے لگی، لیکن اس نے اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور ہیبت خان سے مخاطب ہوئی، تم جاؤ ہیبت خان، میں اسے اچھی طرح سجا بنا کر تمہاری خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہیبت خان مبہوت تھا۔ جب وہ نہ اٹھا تو وہ عورت جس نے اپنا نام ہلاکت بتایا تھا ذرا تیزی سے بولی، جاؤ، تم نے سنا نہیں؟ ہیبت خان نواب کی طرف دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ بہت مضطرب تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ مکان کے باہر جو برآمدہ سا تھا
اس کے ایک کونے میں ٹاٹ لگا باورچی خانہ تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سردار آگ سلگا چکی ہے۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور سرکنڈوں کے اس پار سڑک پر چلا گیا۔ اس کی حالت نیب دیوانوں کی سی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر بھی وہ چونک اٹھتا تھا۔ جب وہ اس کو دور سے ایک لاری آتی دکھائی دی تو اس نے سوچا کہ وہ اسے روک لے اور وہ اس میں بیٹھ کر وہاں سے غائب ہو جائے، مگر جب وہ پاس آئی تو ایسی دھول اڑی کہ وہ اس میں غائب ہو گیا۔ اس نے آوازیں دی مگر گرد کے باعث اس کا حلق اس قابل ہی نہیں تھا کہ بلند آواز نکال سکے۔ گرد و غبار کم ہوا تو ہیبت خان نیم مردہ تھا۔ اس نے چاہا کہ سرکنڈوں کے پیچھے اس مکان میں جائے جہاں اس نے کئی دن اور کئی راتیں نواب کے الٹ پہلو میں گزاری تھیں، مگر وہ نہ جا سکا۔ اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے تھے۔ وہ بہت دیر تک کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ سڑک جو اس کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ اس کی کافی پر پرانے تعلقات تھے، صرف اسی بنا پر کہ بہت دیر ہوئی۔ وہ اس کے خاوند کی موت کا افسوس کرنے گیا تھا جو اس کا لنگوٹیا تھا، مگر اتفاق سے یہ ماتم پرسی ان دونوں کے باہمی تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ خاوند کی موت کے دوسرے ہی دن وہ اس کے گھر میں تھا اور اس عورت نے اس کو ایسے تحکم سے اندر بلا کر اپنے آپ کے سپرد کر دیا تھا جیسے وہ اس کا نوکر ہے۔ ہیبت خان عورت کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ جب شاہینہ نے اس کے آگے اپنے عجیب و غریب تحکم برے التفات کے اظہار کیا تو اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شاہینہ کے پاس بے اندازہ دولت تھی۔ وہ کچھ اپنی اور کچھ اپنے مرحوم خاوند کی، مگر اسے اس دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کو شاہانہ سے صرف یہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی عورت تھی۔ وہ اس کے تحکم کے نیچے شاید اس لیے دب کر رہ گیا تھا کہ وہ بالکل اناڑی تھا۔ بہت دیر تک وہ کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا۔ سرکنڈوں کے پیچھے مکان کی طرف بڑھا تو اس نے برآمدے میں ٹاٹ لگے باورچی خانے میں سردار کو کچھ بھونکتے ہوئے دیکھا۔ اندر اس کمرے کی طرف گیا جہاں نواڑ کا پلنگ تھا تو دروازہ بند پایا۔ اس نے ہولے سے دستک دی۔ چند لمحات کے بعد دروازہ کھلا۔ کچے فرش پر اس کو سب سے پہلے خون ہی خون نظر آیا۔ وہ کانپ اٹھا۔ پھر اس نے شاہینہ کو دیکھا جو دروازے کے پٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ہیبت خان سے کہا، میں نے تمہاری نواب کو سجا دیا ہے۔ ہیبت خان نے اپنے خشک گلے کو تھوک سے کس قدر ترک کر کے اس سے پوچھا، کہاں ہے؟ شاہینہ نے جواب دیا، کچھ تو اس پلنگ پر ہے لیکن اس کا بہترین حصہ باورچی خانے میں ہے۔ ہیبت خان پر اس کا مطلب سمجھے بغیر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، وہیں دہلیز کے پاس کھڑا رہا، مگر اس نے دیکھا کہ فرش پر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں اور وہ ایک تیز چھری بھی پڑی ہے اور نواڑی پلنگ پر کوئی لیٹا ہے جس پر خون آلود چادر پڑی ہے۔ شاہینہ نے مسکرا کر کہا، چادر اٹھا کر دکھاؤں؟ تمہاری سجی بنی نواب ہے۔ میں نے اپنی ہاتھوں سے سگار کیا ہے، لیکن تم پہلے کھانا کھا لو، بہت بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ سردار بڑا لذیذ گوشت بھون رہی ہے، اس کی بوٹیاں میں نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹی ہیں۔ ہیبت خان کے پاؤں لڑکھڑا گئے، زور سے چلایا، شاہینہ تم نے یہ کیا کیا؟ شاہینہ مسکرائی، جانے من یہ پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ ہے۔ میرا خاوند اللہ اسے جنت نصیب کرے تمہاری طرح ہی بے وفا تھا۔ میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور اس کا گوشت پکا کر چیلوں اور کووں کو کھلایا تھا۔ تم سے بھی پیار ہے، اس لیے میں نے تمہارے بجائے۔ اس نے فکرہ مکمل نہ کیا اور پلنگ پر سے خون آلود چادر ہٹا دی۔ ہیبت خان کی چیخ اس کے حلق کے اندر ہی پھنسی رہی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ شاہینہ کار چلا رہی ہے اور وہ غیر علاقے میں ہے۔